السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی منی ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج بہت قیامت کا دن، عاشور کا دن ہے، اور آج مجھے بات بھی کرنی ہے ایک ٹاپک پہ شام غریبہ کے حوالے سے۔ اور یہ میں نے جلوس وغیرہ، مرکزی جلوس وغیرہ جو کیے تو ان کی کلپس وغیرہ، تو آج میرا مین فوکس صرف ایک ہی بات پر ہے جو کہ شام غریبہ والی بات پر ہے۔ میں بس ایک چیز جو ہے بولنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ویسے تو اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو سب کچھ پتہ ہے کہ کہاں کیا نہیں ہے، اور جو بھی غلط باتیں کرتے ہیں شام غریبہ کے حوالے سے یا جو بھی کرتے ہیں، تو موسٹ ویلکم، آپ آئیے شام غریبہ۔ ہمارا یہ جو در ہے، یہ مجالس کا، یہ مولا حسین کے نام کا ہے، اور مولا حسین کے نام کا جو در ہے وہ کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے، وہ چاہے سنی ہو شیعہ ہو۔ ابھی جو ہم ریسنٹلی جلوسوں میں گئے ہیں، میں نے وہاں شیعوں سے زیادہ سنیوں کو دیکھا ہے، اور لال کپڑے میں، کیونکہ زیادہ تر مین طور پہ شیعہ حضرات جو تھے وہ بلیک سوٹس وغیرہ پہنتے، بلیک کپڑے پہنتے ہیں، بلیک کپڑے وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو میرا یہی ماننا ہے کہ جو بھی کوئی مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے، تو میں آپ سب کو یہی بولنا چاہوں گی کہ آئیں آپ شام غریبہ آ کے دیکھیں۔ ہم صرف غربت حسین پر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، ہم صرف امام حسین کی مظلومیت پر ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو کہتے ہیں ہم صرف مولا حسین کی غربت پہ روتے ہیں، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو اس شام غریبہ میں ہوا، جو جتنی مظلومیت اور جس طریقے سے مولا حسین کو شہید کیا گیا۔ آپ بھی سنیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کہ رسول کے نواسے کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا۔ جب ان پہ تلواریں نیزیں چل رہی تھیں تو رسول مولا حسین کے قریب تسلیما لامرہ اجرکم اللہ اجڑ گئی شہزادی فاطمہ زہرا کی گود، کربلا کے بن میں شام غریب آ گئی، یتیموں کی شام، اسیروں کی شام، لٹی ہوئی بیویوں کی شام، لاوارثوں کی شام، کچلے ہوئے لاشوں کی شام، پامال بدن شہیدوں کی شام۔ اجرکم اللہ، لفظ بہت چھوٹا ہے، مسائل بہت زیادہ ہے۔ ہمارا سلام ان لاشوں پر جو خاک و خون میں بچا رہی ہے، مولا سجاد کو بچا رہی ہے، بیٹا سجاد واہ غربتا۔ تو ہم لوگ صرف مولا حسین کی غربت پہ، کیونکہ مولا وہاں امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ جو لوگ بولتے نا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے اور ہم اس طریقے سے، تو وہاں پہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے وہ، اور اگر جنگ کرنے جاتے تو وہ اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ تو ہم صرف ان کی مظلومیت پہ روتے ہیں کہ انہیں شہید کیا گیا، اور اتنے برے طریقے سے۔ شہادت ان کی میراث ہے، لیکن بیوی بچوں، ان کی فیملی کو چادریں چھینا، یہ سب کچھ، جو شام غریبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب اعظم کو کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں اسے آگے دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرا خنجر چلا، جناب نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ دیکھنے کی طاقت نہیں۔ تیسرا خنجر چلا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب اسماعیل کے گلے میں چھری رکھی تھی، میں نے آنکھوں کو پٹی باندھ لی تھی۔ تو ان لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ شام غریبہ میں آئیے، دیکھیے، بیٹھیے، اور ہم گریا کرتے ہیں مظلومیت حسین پر، تو آپ بھی آئیے، آپ کو پتہ چلے ہسٹری۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایز اے مسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول کی نواسی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایز اے مسلم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی بی سیدہ کا حق
کس نے کھایا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی باتیں کرنا یا اہل تشیع کو کافر کہنا یا انہیں الٹا سیدھا بولنا یا ان کے بارے میں, ان کے مجالس, ان کی چیزوں کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنا, یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی ہسٹری کیا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں. ان سب بارے میں بات کر رہا ہے, جو ان 1400 سال سے جلوسوں کے طور پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے, آپ ان کے لیے باتیں کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں.